أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی اور اسلامیات کی جو پچھلی ڈائری آپ کو حدیث کی دی گئی تھی وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کر لی ہوگی۔ تو آج کی دہرائی کی ڈائری کی طرف آتے ہیں۔ ایک اور دو کی دہرائی سرگرمی ہے، آپ نے قرآن مجید کے فضائل کا چارٹ بنانا ہے۔ قرآن مجید کے جتنے بھی فضائل ہیں جو آپ لوگوں کو خود پتا ہے، آپ لوگ ڈھونڈ بھی سکتی ہیں، تو وہ آپ لوگوں نے اس کا چارٹ بنانا ہے۔ تدریسی مقاصد کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج کے جو ہم سبق پڑھیں گے یہ آپ لوگوں نے پہلے جو ہے یہ جان لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف آپ کو پتہ لگ گیا ہے، اللہ اور رسول کی محبت کے تقاضے اور طریقے بھی آپ کو پتہ لگ گئے ہیں، اور اس کے بعد ختم نبوت کے بارے میں بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہے۔ تو آج ہم اس سبق کی دہرائی کریں گے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں سبق نمبر 1 قرآن مجید پر۔ اچھا جی، سبق نمبر 1 موضوعاتی مطالعہ سبق نمبر 1 ہے جو آپ کا، اس میں آپ کو جو ہے اس کے جو سوالات ہیں، ایک قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید کی حفاظت اور قرآن مجید کے فضائل، یہ سوالات اس سبق میں آپ کے دیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے آپ کا قرآن مجید کا مختصر تعارف، تو یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھ لیا۔ قرآن کا لغوی معنی، قرآن کا اصطلاحی معنی، نزول قرآن کی حکمت، مصدق و مہیمن کتاب ہے یہ، اور پھر آپ نے قرآنی مضامین پڑھے کہ قرآن میں کون کون سے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا عقائد ہے، عقائد میں آپ کے مختلف عقائد بیان کیے ہوئے ہیں، توحید، نبوت اور رسالت، سابقہ آسمانی کتابوں اور فرشتوں اور آخرت پر ایمان لانے کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا عقائد میں۔ اس کے بعد آپ نے عبادات کے بارے میں پڑھا کہ کون کون سی عبادات کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں کیا گیا ہے، نماز کا اور روزے کا، زکوٰۃ کا اور حج کا۔ پھر اس کے بعد انفرادی زندگی کے بارے میں بھی قرآن کریم میں جو قرآن کریم کا ایک موضوع ہے، ٹھیک ہے، جس میں انسان انفرادی زندگی سے متعلق اچھے اخلاق، مثلا تقوی، عدل، ذکر، شکر، تحمل، رواداری، عفو درگزر، عدل و احسان اور صبر وغیرہ جیسی اعلیٰ صفات اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا ایک دوسرے کے حقوق و فرائض، مثلا ہمسایوں، رشتہ داروں اور عام شہریوں کے بارے میں پرتاثیر انداز میں ہم نے یہ جو ہیں وہ حقوق جو ہے وہ پڑھے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت جو ہے وہ کیسے ہوئی، تو قرآن کریم کی حفاظت کے بارے میں سب سے پہلے 3 طرح سے قرآن کریم کی جو حفاظت ہے وہ ہوئی۔ ایک عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن کی حفاظت ہوئی۔ عہد نبوی میں 3 طریقے اپنائے گئے تھے، ایک کتابت یعنی لکھنا، اور حفظ زبانی یاد کرنا، اور تلاوت یعنی کہ نماز، اور نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اس کے علاوہ 5 نمازوں میں تو قرآن مجید کی تلاوت ہر صورت کرنا پڑتی تھی، اور رمضان کے مہینے میں تراویح کے دوران بھی پورے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی۔ اچھا جی، صدیقی دور میں قرآن کی حفاظت، دوسرا دور صدیقی دور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، تو ان کے دور میں جو قرآن کی حفاظت ہوئی اس کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ جنگ یمامہ میں بہت زیادہ صحابہ کرام جو سے تھے وہ حفاظ تھے اور وہ شہید ہو گئے تھے، تو آپ نے حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں مرتب کر لیا جائے، تو حضرت ابوبکر نے کافی غور و فکر کے بعد حضرت عمر کی رائے کو تسلیم کر لیا۔ پھر حضرت زید بن ثابت انصاری کا تقرر کیا گیا، تو انہوں نے قرآنی اجزاء کو جمع کر کے قرآن مجید کا ایک نسخہ تیار کیا۔ تیسرا دور عثمانی دور میں قرآن کی حفاظت ہے۔ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں قرآن کریم کو ایک قرأت پر جمع کر دیا، جس وجہ سے انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ جب اسلام عرب سے نکل کر دوسرے علاقوں میں پھیل گیا تو اس وقت قرآن کی قرأت میں کئی اختلاف پیدا ہو گئے، جن کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری تھا۔
تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آذربائیجان اور کچھ علاقوں کا دورہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن پڑھنے کے بارے میں کچھ لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو انہوں نے واپس آ کر مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ لوگوں کو اختلاف سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو قریش کی قرأت کے مطابق کر دیا جائے، تو اس سے بہت زیادہ اختلافات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی کا قیام کیا۔ اس کمیٹی نے قرآن مجید کو قریشی قرأت اور لہجے کے متعلق لکھ دیا، اور بعد میں اس کی نقول تیار کر کے ایک نسخہ مدینہ طیبہ میں رکھ دیا، اور باقی تمام صوبائی دارالحکومتوں میں بھی ایک ایک نسخہ بھیج دیا، اور ہدایت جاری کی گئی کہ آئندہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرأت اس نسخے کے مطابق کی جائے۔ اچھا جی، یہ آپ کا سوال نمبر 2 تھا۔ سوال نمبر 3 آپ کا قرآن مجید کے فضائل آپ لوگوں نے پڑھ لی ہیں۔ قرآن مجید کے بہت زیادہ فضائل ہیں، آپ لوگ خود بھی اس کے بارے میں لکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید شک سے بالاتر کتاب ہے، جامع اس کی جو تعلیمات ہیں وہ جامع ہیں، عالمگیر تعلیمات ہے، پورے زمانے کے لیے ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جس تمام کلاموں کا سردار ہے قرآن مجید، اور جو قرآن مجید کا معلم ہے اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور تلاوت قرآن جو ہے وہ سب سے افضل عبادت ہے، اور قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے جو قرآن کی تعلیمات اپناتی ہیں اور ان پر عمل پیرا ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے جو قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کئی قوموں کو سربلند کرے گا اور کئی قوموں کو عمل نہ کرنے کی وجہ سے نیچا دکھائے گا۔ تو قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا۔ یہ ایک محفوظ کتاب ہے، اور قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ آج بھی بولی جاتی ہے، اور جو قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد سبق نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں۔ سبق نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت۔ اس سبق کا جو پہلا سوال ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے؟ تو سب سے پہلے محبت کا معنی و مفہوم آپ لوگوں نے پڑھا، ٹھیک ہے، کہ محبت کا جو لفظ ہے وہ حب سے بنا ہے، جس کا معنی دل کی چاہت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم یہ احسانات گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ دوسرا، تمام مخلوق کی اللہ تعالیٰ سے محبت، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے جلوے انسان کو جا بجا نظر آتے ہیں، تو اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کا خالق ہے، اسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو یہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے پناہ محبت تھی۔ اس محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی سخت باتیں سنی، اپنوں اور بیگانوں سے تعلقات توڑے، زخم کھائے، اور لیکن پھر بھی عبادت الہی میں مصروف رہے۔ محبت الہی اور مومنین، جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت شدید تر ہوتی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد محبت الہی کے اسی سوال کا اگلا جز ہے محبت الہی کے تقاضے اور طریقے۔ تو محبت الہی کے تقاضے اور اس کے اظہار کے طریقے جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پہلا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، کہ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کے طریقوں سے آگاہی اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت کی پیروی کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کریں، تو یہ محبت الہی کی دلیل ہوگی۔ ذکر الہی میں ہمیں بہت زیادہ مشغول رہنا چاہیے، مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے، اور تسلیم و رضا یعنی کہ محبت الہی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور اس کے فیصلوں پر راضی رہا جائے۔
اچھا جی، اس کے بعد رسول کے ساتھ محبت آ جاتی ہے. آپ کا دوسرا کوشچن ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت سے کیا مراد ہے. تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ سب سے پہلا تو یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، کیونکہ سورۃ الاحزاب میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں. پھر آپ کی ذاتی خصوصیات ایسی ہیں کہ ہر کوئی آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت سے محبت کی، آپ کو انسانیت سے بھی بہت زیادہ محبت تھی. ایمان کی تکمیل آپ کے ذریعے ہوئی، ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا تھا. شفیع اعظم قیامت کے دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا تو اس وحشت کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گنہگاروں کی شفاعت کریں گے. اچھا جی، اس کے بعد آپ کا جو کوشچن ہے وہ ہے ختم نبوت. تو ختم نبوت کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ سوال پہلے بھی پڑھ لیا ہے. میں آپ کو سیدھا صرف آپ کو پہلو بتا رہی ہوں، کچھ نکات بتا رہی ہوں دہرائی کے لحاظ سے. تو ختم نبوت میں سب سے پہلے ختم نبوت کا مفہوم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی تسلیم کرنا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. ختم نبوت پر دلائل آپ کے کچھ حدیث کی روشنی سے بھی ہیں اور کچھ اجماع سے بھی ثابت ہیں، اور کچھ میں آپ کو ایک قرآن سے ختم نبوت کا ثبوت بتاتی ہوں. سورۃ احزاب میں ارشاد ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، لیکن آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں. اچھا جی، ختم نبوت اور احادیث مبارکہ. کچھ احادیث ہیں آپ کی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد کسی نبی کی آخری مسجد ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور رسل تشریف لائے وہ خاص علاقوں اور محدود وقت کے لیے تھے. ان کی نبوت اور رسالت محسوس علاقے اور وقت کے لیے تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. آپ ڈائری کی طرف آتے ہیں. سبق نمبر 1 اور 2 مکمل یاد کر کے آپ لوگوں نے کیلیگرافی رائٹنگ میں اپنے رجسٹر پر لکھنا بھی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. لیکچر کا اختتام دعا پر کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ حافظ.